نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر ایک مرتبہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر کریں، اور ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع ہے ایک کشتی کا خوبصورت واقعہ۔ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ چلے آئیں اب ہم اس واقعے کو سنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے، مگر آپ کی بد نصیب قوم جو تھی وہ آپ پر ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح کی اذیتوں مصیبتوں سے آپ کو ستاتی رہی اور آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی، یہاں تک کہ آپ کو اس طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیتے رہے۔ ظالموں نے آپ کو مردہ خیال کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک کمرے میں ڈال دیا، اور آپ اس کمرے سے نکل کر پھر تبلیغ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے لگے، پھر ان کو دین کی دعوت دینے لگے۔ مگر پھر وہ بد نصیب، وہ ظالم قوم، انہوں نے آپ کا گلا گھونٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اتنا آپ کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، آپ کو اذیتیں دی، مصیبتیں دی، پھر بھی آپ اپنی قوم کے لیے یہی دعا فرمایا کرتے، یا اللہ، اے میرے پروردگار، میری قوم کو بخش دے، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی نہیں۔ وہ اتنے ظالم تھے، مگر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن کیسی دعا فرماتے تھے؟ یا اللہ، میری قوم کو بخش دے، مگر وہ ظالم قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔ آپ کی قوم کا یہ حال تھا، جب آپ کی قوم کا کوئی بوڑھا مرنے کے قریب ہوتا تو اپنی اولاد کو بلاتا اور وصیت کرتا کہ تم نوح علیہ السلام کی بات نہ سننا، یہ بہت پرانے پاگل ہیں، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، بہت پرانے پاگل ہیں۔ اس لیے آپ کی قوم میں سے نہ کوئی جلدی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا اور نہ آپ کی بات پر کوئی دھیان دیتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا پیغام تشریف لے آیا، اے نوح، اب تک جو آپ کی قوم میں سے ایمان لے آئے ہیں، ان کے سوا کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا، اب آپ پر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو بس آپ اپنی قوم سے نا امید ہو گئے، اور آپ نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ اے نوح، ایک کشتی بنائیں، ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ساگوان کے درخت لگائے جو 100 برس میں تیار ہو گئے، پھر آپ نے اس درخت کی لکڑیوں کے ساتھ ایک کشتی بنائی۔ وہ کشتی کتنی بڑی تھی؟ 80 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی، اتنی بڑی کشتی۔ آپ علیہ السلام نے اس کشتی کے 3 پارٹس بنائے۔ نیچے والا فرسٹ پارٹ آپ نے درندوں پرندوں کے لیے اور حشرات الارض کے لیے بنایا، اور سیکنڈ پارٹ آپ نے چوپائے اور جانوروں کے لیے بنایا، اور تھرڈ پارٹ اور سب سے اوپر والا پارٹ، بالائی پارٹ جو تھا، وہ آپ علیہ السلام نے اپنے لیے، آپ کی قوم کے جو ایمان لانے والے مومنین ہیں ان کے لیے بنائے۔ یہ کشتی آپ اور آپ کی قوم کے جو ایمان لانے والے مومنین ہیں ان کی محنت اور کاراگری کا ثمرہ تھی، اور جب یہ کشتی بنی تو ایک تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی۔
جو آپ کی قوم کے مومنین انہوں نے بے پناہ محنت کی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو نعوذ باللہ آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ آپ کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ اب تم بڑھئی بن گئے ہو، پہلے تو تم کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ آپ کو اس طرح کے مذاق بھی کرتے، کہتے کہ تم اس خشک زمین پر اتنی بڑی کشتی کا کیا کرو گے، کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ اللہ اکبر، طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑاتے رہے اور بد زبانیاں کرتے رہے، زبانیں دراز کرتے رہے، تانا بازیاں کرتے رہے۔ تو آپ بس ان کو ایک ہی جواب فرماتے، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب اللہ تعالیٰ کا، خدا کا عذاب طوفان کی صورت میں تم پر آیا تو پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درندوں، پرندوں، چرندوں، حشرات الارض اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کروا دیا۔ آپ خود اور آپ کے تینوں بیٹے حام، سام اور یافس، اور ان کی تینوں بیویاں، اور آپ کی ایک زوجہ جو آپ پر ایمان لائی تھی، جو مومنہ تھی، یہ ان کو کشتی میں سوار کیا۔ آپ کی قوم کے 76 مومنین اور کل انسان 18 انسان تھے جو کشتی میں سوار تھے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی، اور اس کا ایک بیٹا جو کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور یہ طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ طوفان نے ان کو ہلاک کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب سانپ اور بچھو سوار ہونے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو روک دیا۔ وہ دونوں کہنے لگے، اب ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں جو یہ پڑھ لے گا سلام علی نوح فی العالمین، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے علاوہ جب ساری مخلوق غرق ہو گئی تو آپ کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ جب طوفان ختم ہو گیا تو آپ کشتی سے نیچے اتر آئے، اور آپ کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، اور آپ کی نسل پوری روئے زمین پر پھیل گئی۔ اس لیے آپ کا لقب آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے اس کشتی کا، ایک خوبصورت، ایک قدیم تاریخی کشتی ہے یہ۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ ہم قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کو ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں،
اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا تم ہنستے ہو تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے، ایک نبی کا واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھیے اس قوم کا کیسے انجام ہوا، کیسے ہلاک ہوئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کی دعوت دیتے رہیں، دین کی تبلیغ کرتے رہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں کہ جب قوم نافرمان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنے نبی کے خلاف آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف عذاب نازل فرماتا ہے، اور اپنے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآنی واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔